بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک انتہائی اہم اور حساس موضوع پہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے طاغوتی ریاست میں انقلابی علماء کا انجام۔ عام طور پر ہم دیکھتے ہیں حوزہ علمیہ سے جب انقلابی علماء میدان عمل میں نکلتے ہیں، تبلیغ کے لیے جاتے ہیں تو بڑی بڑی تقریریں کرتے ہیں، انقلابی نعرے لگاتے ہیں۔ بعض لوگ یہ احساس کرتے ہیں شاید ایک سال کے بعد مولانا صاحب انقلاب لے کر آئیں گے، لیکن آہستہ آہستہ بڑی تبدیلیاں ہمیں نظر آتی ہیں۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ ایک مثال کے ذریعے واضح کرنا چاہتا ہوں۔ کہا جاتا ہے کسی گاؤں میں ایک چودھری صاحب کے پاس ایک مرغا تھا اور ایک مرغی تھی۔ مرغی انڈا دیتی، اس وجہ سے چودھری صاحب نے اس مرغے کو بھی برداشت کیا ہوا تھا۔ کچھ عرصے کے بعد مرغی مر جاتی ہے تو چودھری صاحب مرغے کو اپنے پاس بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ صبح کے وقت اذان دیتے ہیں، مجھے اس سے بڑی تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ مرغہ جو اذان دیتا ہے وہ بیدار کرنے کے لیے، جس طرح علامہ اقبال بیان کرتے ہیں، یہ سحر جو کبھی امروز کبھی ہے فردا، نہیں معلوم کہ ہوتی ہے کہاں سے پیدا، وہ سحر جس سے لرزتا ہے شبستان وجود، ہوتی ہے بندہ مومن کی اذان سے پیدا۔ تو مرغے کی اذان در حقیقت علامت بیداری ہے، پیغام شعور ہے۔ تو چودھری صاحب مرغے سے کہتا ہے کہ آپ صبح کے وقت اذان نہ دیا کریں ورنہ میں آپ کو ذبح کر دوں گا۔ مرغہ سمجھتا ہے کہ ایک طرف میری ذمہ داری ہے، وظیفہ شرعی ہے لوگوں کو بیدار کرنا، اذان دینا، اور ایک طرف جان بچانا بھی واجب ہے، اب کیا کریں؟ سوچنے کے بعد وہ مصلحت کا شکار ہو جاتا ہے اور وہ چودھری صاحب کی بات مان لیتا ہے، کہتا ہے ٹھیک ہے میں صبح کے وقت اذان نہیں دیا کروں گا۔ کچھ دنوں کے بعد چودھری صاحب پھر مرغے کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ نے میری بات پہ عمل کیا ہے، صبح آپ اذان نہیں دیتے، لیکن آپ دن کو بھی اذان نہ دیا کریں، اس لیے کہ میں بعض اوقات آرام کر رہا ہوتا ہوں یا کسی کام میں مشغول ہوتا ہوں، جب آپ اذان دیتے ہیں تو مجھے اس سے بڑی تکلیف ہوتی ہے، تو لہٰذا آپ میرے سامنے اذان نہ دیں، جا کے کسی چار دیواری کے اندر کسی کمرے میں جا کے اذان دینا تو دے دیں، لیکن آپ کی اذان مجھ تک نہ پہنچنے پائے۔ یہاں پر پھر مرغہ مصلحت کا شکار ہوتا ہے، سوچتا ہے کہ ایک طرف میری ذمہ داری ہے اذان دینا، وظیفہ شرعی ہے، اور ایک طرف جان بچانا بھی واجب ہے، تو یہاں پر بھی وہ چودھری صاحب کی بات مان لیتا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد چودھری صاحب پھر مرغے کو بلاتا ہے اور کہتا ہے ٹھیک ہے اب آپ اذان بھی نہیں دیتے میرے سامنے، آپ کی آواز نہیں آتی، لیکن آپ کا مجھے کوئی فائدہ بھی نہیں مل رہا، آپ کے وجود کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ مرغی تھی تو مرغی انڈا دیتی تھی، تو آپ انڈا بھی نہیں دیتے، تو لہٰذا بہتر ہے کل سے آپ انڈا دیا کریں، اگر آپ انڈا نہیں دیں گے تو میں آپ کو ذبح کر دوں گا۔ تو اب یہاں پہ آ کے مرغہ پریشان ہوتا ہے، کاش کہ میں پہلے دن یہ فیصلہ کر لیتا، میں ذبح ہونا قبول کر لیتا تو شاید آج یہ نوبت نہ آتی کہ مجھ سے تقاضا کیا جا رہا ہے کہ میں انڈا دوں، جو کہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ تو یہی صورتحال پیش آتی ہے جب بعض علماء جاتے ہیں میدان عمل میں، تو ان کی گفتگو، ان کی تقریریں، چونکہ وہ بیداری کی باتیں کرتے ہیں، شعور کی باتیں کرتے ہیں، طاغوت کو یہ بات پسند نہیں ہوتی، وہ بھی پھر ان سے وہی تقاضا کرتے ہیں کہ آپ کوئی ایسی بات نہ کریں، ایسی گفتگو نہ کریں جس سے ہمیں نقصان اٹھانا پڑے، جس سے ہمیں تکلیف ہو۔ وہ بھی مصلحت کا شکار ہو جاتے ہیں اور آخر میں وہ بھی مجبور ہوتے ہیں، ان سے بھی وہی تقاضا کرتے ہیں جو چودھری صاحب نے مرغے سے کیا کہ اب آپ ہمارے لیے کام کریں، ہماری تعریف کریں، ورنہ ہم آپ کو ذبح کر دیں گے۔ تو ایسے علماء یا تو قید و بند کی صعوبتیں ان کو برداشت کرنی پڑتی ہیں، یا ان کو شہید کیا جاتا ہے، یا جلا وطن ہو کے ملک چھوڑنا پڑتا ہے، ورنہ بعض اوقات ایسے افراد یا تو انقلابی فکر چھوڑ دیں یا وہ بھی طاغوت کے اعلی کار بن جاتے ہیں۔ خداوند عالم ہم سب کو دین فروش علماء اور ملت فروش حکمرانوں کے شر سے نجات عطا فرمائے۔